بہادر مچھیرے کی تلاش۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سبزہ اور خوبصورت پھول تھے، ایک دریا بہتا تھا۔ دریا کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں چمکتی مچھلیاں دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر ایک ایسا شخص تھا جو غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یہ شخص تھا عمران، جو کہ ایک محنتی مچھیرا تھا۔ عمران کے پاس نہ تو زمین تھی اور نہ ہی کوئی بڑا کاروبار۔ اس کا واحد ذریعہ معاش مچھلی پکڑنا تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے عمران اپنی کشتی تیار کرتا، اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا جال لیتا اور دریا کی طرف روانہ ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت ہی اس کے خاندان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ عمران کی بیوی سائرہ ایک نرم دل اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ عمران کا حوصلہ بڑھاتی اور اسے کہتی، عمران تم محنت کرتے رہو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ سائرہ جانتی تھی کہ زندگی کی مشکلات کے باوجود عمران کی محنت اور عزم اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دے گی۔ عمران جب دریا پر پہنچتا تو وہ ہمیشہ اپنی کشتی کو دریا کی لہروں کے ساتھ بہنے دیتا۔ وہ اپنے جال کو پانی میں پھینکتا اور اپنی مہارت کے ساتھ مچھلیوں کی تلاش کرتا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ دن بھر کی محنت کے باوجود اس کی کشتی خالی رہی، مچھلیاں کہیں نظر نہیں آئیں اور وہ مایوس ہو گیا۔ جب عمران شام کو گھر واپس آیا تو سائرہ نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے دیکھا کہ عمران کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ سائرہ نے پوچھا، کیا ہوا عمران؟ عمران نے سر جھکاتے ہوئے کہا، سائرہ آج مجھے کوئی مچھلی نہیں ملی، مجھے لگتا ہے کہ مچھلیاں اس دریا سے چلی گئی ہیں۔ ایک دن عمران کے دوست علی نے کہا، عمران مجھے پتا چلا ہے کہ دریا کی دوسری طرف ایک خطرناک جگہ ہے جہاں قیمتی مچھلیاں ملتی ہیں۔ اگر تم وہاں جا سکو تو تمہیں اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ عمران نے غور کیا، لیکن علی وہاں جانے میں خطرہ ہے، کیا میں واقعی یہ کر سکتا ہوں؟ علی نے ہمت دلائی، ہاں تمہارے پاس ہمت ہے، صرف محنت اور ہمت سے ہی تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ عمران نے عزم کر لیا کہ وہ اس خطرناک جگہ پر جائے گا جہاں قیمتی مچھلیاں ملتی ہیں۔ اس نے سوچا، اگر میں اپنی محنت سے کچھ قیمتی حاصل کر سکتا ہوں تو مجھے یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ اس نے علی سے کہا، میں وہاں جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ عمران نے سفر کی تیاری کی۔ اس نے اپنی کشتی، کچھ ضروری سامان اور کھانے پینے کی چیزیں تیار کی۔ سائرہ نے اسے کہا، خدا تمہاری حفاظت کرے عمران، تم ہمت نہ ہارنا۔ عمران نے صبح سویرے اپنی کشتی کو دریا میں ڈال دیا اور سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک نیا چیلنج قبول کیا ہے۔ دریا کی لہریں اس کی کشتی کے نیچے ہلچل مچا رہی تھی، مگر عمران نے خود کو مضبوط رکھا۔ عمران جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ جگہ مختلف تھی۔ یہاں کا ماحول پرانے درختوں، پتھریلے راستوں اور شور مچاتے پانیوں سے بھرپور تھا۔ عمران نے دل میں سوچا، یہاں مجھے سخت محنت کرنی ہوگی۔ جب وہ دریا کے کنارے چلنے لگا تو اسے پتھروں سے بھرا راستہ ملا۔ بعض اوقات تو پتھر پھسل جاتے جس کی وجہ سے وہ گرنے ہی والا تھا، مگر عمران نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ہر قدم کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ عمران نے سوچا کہ اگر وہ مچھلی پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوا تو کھانا کیسے ملے گا۔ اس نے اپنی جیب میں موجود کچھ روٹی کے ٹکڑے نکالے اور کھانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکافی تھے۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ آج کے دن کو چھوڑ کر اگلے دن بھرپور محنت کرے گا۔ رات کو جب عمران ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ چاند کی روشنی نے دریا کو چمکا دیا ہے۔ اس رات عمران نے خواب میں دریا کی روح کو دیکھا۔ دریا کی روح نے کہا، عمران مشکلات کے سامنے ہار نہ ماننا، کامیابی ہمیشہ ان کی منتظر ہوتی ہے جو اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ دوسرے دن عمران نے صبح سویرے اٹھ کر اپنی کوششیں دوبارہ شروع کی۔ اس نے سوچا، آج میں ایک نئی جگہ تلاش کروں گا جہاں مچھلیاں مل سکتی ہیں۔ اس نے اپنی کشتی کو پانی میں اتار دیا اور دریا میں داخل ہوا۔ جب وہ ایک نئے مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ اس نے اپنے جال کو پھینک دیا اور کچھ دیر انتظار کیا۔ وقت گزرتا گیا مگر کوئی مچھلی نظر نہ آئی۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی، مجھے صبر کرنا ہوگا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اچانک اس کے جال میں کچھ ہلچل ہوئی۔ عمران نے فوراً اپنی کوششیں دگنا کر دی۔ جب اس نے جال کو کھینچنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک بڑی چمکدار مچھلی جال میں پھنس گئی ہے۔ اس نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت قیمتی مچھلی ہے۔ عمران نے بڑی محنت کے ساتھ مچھلی کو پکڑا اور اسے اپنی کشتی میں ڈال دیا، مگر اس کے دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں یہ مچھلی نکل نہ جائے۔ اس نے اپنے جال کو مضبوطی سے پکڑ رکھا اور ہمت سے کام لیا۔ عمران اپنی قیمتی مچھلی کو ایک جال میں ڈال کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔
اس کے دل میں خوشی اور امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا اگر میں یہ مچھلی اچھی قیمت پر فروخت کر لوں تو میں اپنے خاندان کی زندگی بدل سکتا ہوں۔ جب وہ بازار پہنچا تو وہاں کی رونق نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ دکاندار اپنی دکانوں کے سامنے کھڑے تھے، لوگ خریداری میں مصروف تھے اور ہر طرف آوازیں تھیں۔ عمران اپنی مچھلی کو اپنے پاس رکھ کر دکان کے قریب ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ عمران نے دیکھا کہ دوسرے مچھیرے بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنی مچھلیاں فروخت کی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا میری مچھلی ان سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی مچھلی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بہت بڑی اور چمکدار تھی اور اس کا ذائقہ بھی شاندار تھا۔ کچھ ہی دیر میں لوگوں کی توجہ عمران کی مچھلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک خریدار جو گاؤں کے سب سے بڑے دکاندار حسن کے طور پر جانا جاتا تھا وہاں آیا۔ حسن نے مچھلی کو غور سے دیکھا اور کہا یہ تو واقعی ایک قیمتی مچھلی ہے، میں تمہیں اچھی قیمت دوں گا۔ عمران نے اپنی مچھلی کی قیمت بتائی۔ جناب یہ مچھلی بہت قیمتی ہے، میں اس کی قیمت 500 سونے کے سکے رکھتا ہوں۔ حسن نے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ کہا یہ تو تھوڑی زیادہ ہے مگر میں آپ کو 400 سونے کے سکے دے سکتا ہوں۔ عمران نے سوچا کہ یہ اچھی قیمت ہے مگر اس نے ایک چالاکی دکھاتے ہوئے کہا لیکن جناب یہ مچھلی صرف آپ کے لیے ہی خاص ہے، آپ اسے خریدیں گے تو اس کا ذائقہ آپ کی دکان کی شہرت بڑھائے گا۔ حسن نے عمران کی باتوں کو سنا اور اس کی ذہانت کی تعریف کی۔ اس نے پھر سے قیمت بڑھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 500 سونے کے سکے دوں گا مگر آپ مجھے کچھ مزید مچھلیاں بھی دیں گے۔ عمران نے خوشی سے اپنا سر ہلایا، جی جناب آپ کو مزید مچھلیاں بھی فراہم کروں گا۔ عمران نے مچھلی بیچنے کے بعد پیسے حاصل کیے اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اس نے خوشی سے سوچا اب میں اپنے خاندان کے لیے کچھ اچھا کھانا خرید سکتا ہوں۔ جب عمران گھر واپس آیا تو اس نے سائرہ کو ایک پوٹلی دکھائی جو کہ سونے کے سکوں سے بھری تھی۔ سائرہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے کہا عمران تم نے واقعی کامیابی حاصل کی، اب ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کے ساتھ صبر اور عزم سے مشکلات کا سامنا کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں جب بھی مشکلات آئیں تو ہمت نہ ہارے کیونکہ کامیابی ہمیشہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔